صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، کروں بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب بھی ہم گھر سے نکلیں اچھی نیتیں کر کے گھر سے نکلیں، کریں گے؟ یہ اچھی نیت دیکھیے، یہ اچھی نیت یہ ہے کہ آپ جب گھر سے نکلے تو یہ نیت کریں، آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو یعنی جسم کے ہر حصے کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا۔ یہ نیت جب آپ گھر سے چلیں، یہ ایک اس کا کوئی تختی وغیرہ بنا لیں، کوئی فریم بنا لیں، اپنے گھر پر لگا دیں، اور گھر پر لگا کر آپ پھر اس کو مکتبے سے تو ٹکڑا ملتا ہے، اس کو لے لیں اپنے گھر میں لگائیں۔ ہم جب گھر سے نکلیں تو کیا ہم یہ نیت کر کے نکلتے ہیں کہ میں گناہوں سے بچوں گا، واپسی نہیں آیا تو؟ ہماری طبیعت بدقسمتی سے یہ ہے، جنرل بات کر رہا ہوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو اس طرح کی عادتیں آپ کو امیدیں نہیں ملیں گی کہ جیسے گاڑی میں بیٹھیں گے تو سب سے پہلے ٹیپ ریکارڈر ہی آن ہوتا ہے جس میں گانے بجتے ہیں۔ اب یہ گانے بجاتے ہوئے مرنا، کیا مرنا ہے یار؟ یہ مجھے ایک اسلامی بھائی نے مکتوب دیا تھا، عرب شریف کا کسی شہر کا واقعہ ہے کہ ایک شخص بڑی تیز، وہاں تو 220 240 ہائی وے جو وہاں ہوتے اس پہ گاڑی چل رہی ہوتی ہیں، تو اتنی ہائی اسپیڈ کے اوپر گاڑی جا رہی ہوگی تو اس میں ایک شخص کا حادثہ ہو گیا۔ جب اس کو نکالا گیا گاڑی سے باہر تو وہ اس کی جان باقی تھی، مگر بدقسمتی سے اس کی زبان سے وہ گانا نکل رہا تھا جو گانا وہ چلتی گاڑی میں سن رہا تھا، اور مر گیا وہ۔ یہ ڈرانے کے لیے کہہ رہا، بولے یار تم ڈراؤ تو نہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ میں ڈرا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں ڈرا رہا ہوں۔ ہم ڈرے تو صحیح، ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں، سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے، ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کچھ اور ہی ہوتا ہے، بھائی یہ دیکھو یار ٹرک والے کو، یار یہ اس کو کوئی یوں چلانی نہیں چاہیے تھی، خالی گاڑی
اپنی جان داؤ پہ لگا دی. یار یوں کار چلانی تھی, اس کو نہیں چلانی چاہیے تھی. یہ کوئی موٹر سائیکل چلانے کا طریقہ ہے. یہ ساری بات اپنی جگہ پر ہے کہ اس کو یوں نہیں چلانی تھی, یوں نہیں چلانی, یوں نہیں چلانی. ارے یہ دیکھو مر گیا, یہ تو دیکھو مر گیا نا. یوں موت آتی ہے. یہ مرنے کے لیے اس نے سگنل نہیں توڑا تھا, مرنے کے لیے اسے رف ڈرائیونگ نہیں کی تھی. کوئی مرنے کے لیے تھوڑی کو کرتا ہے, کوئی گھر سے کو خودکشی کرنے تھوڑی چلاتا ہے. اور سبب یہی بنا, جہاز پھٹ جاتے ہواؤں میں, پھٹتے نہیں پھٹتے جہاز, ہوا میں جہاز پھٹ جاتے. ٹرینوں کے حادثات آئے دن سنتے رہتے ہیں, پٹریاں اکھڑ جاتی ہیں, انجن کے انجن ٹکرا جاتے ہیں, ٹرالر کے ٹرالر ٹکرا جاتے ہیں. یعنی اگر ہم دنیا میں حادثات کی اگر پرسنٹیج نکالیں تو ٹریفک میں ہونے والے حادثات ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی کے ساتھ ہونے والے حادثات سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے ساتھ جو فائرنگ سے اور اس سے جو خوف و ہراس سے جو لوگ مرتے ہیں, جس کی دنیا میں مذمت کی جاتی ہے, اور مذمت جو اس طرح کرتے دہشت گردیاں خوف و ہراس پھیلاتے, واقعی ان کی مذمت کرنی چاہیے. لیکن ان کو کوئی کیوں نہیں روک رہا کہ یہ جو غیر تربیتی یافتہ ڈرائیور جو یہ لے کر چلے گئے 50 60 100 کو لے کر چلے گئے, اس کی ذمہ داری کس کے سر پر ہے؟ یہ رف ڈرائیونگ کے نام پر وہ اس قدر تیزی کے ساتھ جو بسیں اور گاڑیاں اور جو دوڑاتے ہیں, اس قدر تیزی کے ساتھ اللہ مانو جو اوورٹیک کرتے ہیں, اور کاریں سامنے سے آ رہی ہوتی ہے اس کو دبنا پڑتا ہے, موٹر سائیکل آ رہی ہے اس کو دبنا پڑتا ہے. وہ 2 روٹ کی جو بسیں جا رہی ہوتی ہیں, سیم روٹ کی جو بسیں چل رہی ہوتی ہیں, ادھر تو روڈ پہ آنے میں ڈر لگتا ہے کہ ہر بس چاہتی ہے کہ پہلے میں آگے بڑھوں تاکہ آگے کا پیسنجر مجھے مل جائے. 100 روپے کا پیسنجر ملے گا اس کو, بڑا مشکل سے 100 روپے کا پیسنجر ملے گا, اور کسی کی جان یہ داؤ پہ لگا دیتے, پیسنجر کی جان داؤ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ پیسنجر بھی اسی گاڑی کو پسند کرتا ہے جس کا ڈرائیور زیادہ تیزی کے ساتھ اوورٹیک کر کے, ارے یہ گاڑی چاہیے, یہ نمبر والی گاڑی ہے نا, یہ جو بھگاتا ہے نا اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہ ہے یا نہیں ہے؟ یار یوں سمجھے کہ باہر, اچھا یہ جب چونکہ نیچر ہے تو ڈرائیور بھی یہی کرتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میری دیہڑی اسی میں کہ میں اس طرح مطلب کہ بے باقی کے ساتھ گاڑی چلاؤں, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈرائیور بھی مرتا ہے, کنڈکٹر بھی مرتا ہے. کنڈکٹر تو جوش دلا رہا ہوتا ہے ڈرائیور کو, کنڈکٹر تو اس کی گاڑی بھی زیادہ اچھی لگتی ہے, وہ تو دبا دب شیشے پر اور گیٹوں پر مار ہی رہا ہوتا ہے کہ بھگا 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 بھگا, جلدی بھاگ جلدی بھاگ, اور پیسنجروں کو موت لگی ہوئی ہے. آخر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مر جاتے ہیں. اتنے ابھی حادثات آپ نے دیکھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ چاہے ہم موٹر سائیکل پہ جائیں, چاہے ہم بس میں جائیں, چاہے ہم کار پہ جائیں یا پیدل جائیں, اسے پیدل چلنے والے بھی مر رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں موت کیسے آ رہی ہے. آپ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے ہو, کچھ بھی نہیں ہے, آپ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو, بس کا انتظار کر رہے ہو, بس آئے گی. اتنے میں سامنے سے کار آئی, اس کا ٹائر آڑی ٹوٹ گیا, آپ کو لیتی ہوئی چلی گئی, مر گئے. یہ موت ہے, یہ موت ہے. تو جہاں موت ہے اور جس کو مرنا ہے اس کا انداز زندگی کیا ہونا چاہیے, جس کو مرنا ہے. اور یہ اس طرح کی موتیں آ رہی ہیں, آپ ہمارے سامنے ہیں, اتنی موتیں ہو رہی ہیں, 100 200 300 ایک ساتھ مر جاتے ہیں. ہمارا نہ جانے کس طرح انجام ہے ہم نہیں جانتے, لیکن ہر موت ہمارے لیے نصیحت ہے کہ موت نصیحت کے لیے کافی ہے. اسی طرح جب آپ کی گاڑی کو حادثہ ہو جائے تو ہر وقت اتر کر لڑنے کے بجائے کچھ معافی اور درگزر سے بھی کوئی کام لینے کی صورت پیدا کرے. ہمارے یہاں مزاج عجیب ہو چکا ہے روڈ پر, جب آدمی آدھا پونے گھنٹے کا راستہ کہیں بس میں بیٹھ کے بھی طے کرتا ہے تو راستے میں اس کو بہت سارے عبرت کے مناظر نظر آتے ہیں. وہاں سے 10 تو وہ راستے میں جھگڑے دیکھ رہا ہوتا ہے, کسی نے کار لگا دی, اب وہ کار والا پہلے تو اترے گا, پھر اپنی کار دیکھے گا, پیچھے بمپر وہ ہلکا سا ٹچ ہوا تھا, موٹر سائیکل والا سیما سا کھڑا ہوا ہے, لگ گیا, اس کا کیا لگ گیا, اسی کا قصور تھا. پھر وہ جا کر وہ بمپر دیکھے گا, پھر اس کو دیکھے گا, کیوں بھائی نشے میں ہے کیا, نظر نہیں آتی گاڑی, یہ کیا مار دیا,
بریک نہیں لگا سکتا تھا. اندھا کدھر کا؟ اب وہ اندھا کدھر کا بولا تو بولے گا میرے کو نظر آتا ہے یہ تیرا منہ ہے, اور وہ اٹھا کر مارے گا اس کو, میں اندھا نہیں ہوں. یہ سارے جھگڑے راستے میں ہوتے ہیں. تو یہ جھگڑا اس نے آگے سے دے دیا, اور یہ ٹریفک جام, یہ دونوں ہٹیں گے بھی نہیں, یہ دونوں ہٹیں گے بھی نہیں, کھڑے رہیں گے, اور پیچھے ساری ٹریفک جام. کیا ہی اچھا ہوتا کہ کچھ درگزر سے کام لے لیتے. ویگن والے کے ساتھ بھی یہی ہوتا, ڈرائیور کے ساتھ. عموماً ویگن والے تو مار ہی دیتے ہیں کسی نہ کسی کو, وہ جلدی اتنی ہوتی ہے ویگن والوں کو, وہ مار ہی دیتے کسی نہ کسی کو. اور پھر ویگن والے نے بھی اپنی وہ جو وہ کیا وہ ٹائر چلانے کا نہیں ہوتی, وہ جیک کا جو راڈ ہوتا ہے وہ لگتا ہے سیٹ کے نیچے رکھتا ہے, وہ نہیں, وہ راڈ ہوتی ہے اس کے پاس, راڈ آتی ہے نا, وہ رکھتا ہے پھر سیٹ کے نیچے. حالانکہ وہ ریتی جیک کے پاس ہے, وہ اسے پتا ہے کہ جیک کا استعمال کب ہوگا اور روڈ کا اس کا استعمال زیادہ ہے میرے پاس. اور فوراً وہ کوئی پڈا ہوگا سیٹ کے نیچے سے وہ راڈ نکالے گا نیچے, تو وہ سیدھا دھار کر کے مارے گا کسی گاڑی کو یا کسی بندے کا سر پھاڑ دے گا. وہ یہ کرتے ہیں, غصے والے بہت ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا ان کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. معافی درگزر اس طرح مطلب ان کا ہوتا نہیں ہے. ان کی غلطی ہوتی ہے, پھر اتر کے معافی نہیں مانگیں گے, لڑیں گے. ٹرک والا بھی لڑے گا, اور ٹرک والا تو ایسا تو اترتا ہی نہیں ہے, اس کے اوپر چڑھنا ہی مشکل ہے. وہ دروازے وغیرہ بند کر کے اتنا سا دروازہ ہوتا ہے اس کے اوپر چڑھنا ہی مشکل ہے, اترتا ہی نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, وہ کیا بات کیا ہے, وہ ٹرک لے کے نکل جاتا ہے. وہ نہ معافی مانگنا, درگزر سے کام لینا, کوئی عذر پیش کر دینا, تلافی کر لینا, کسی کا نقصان ہو گیا, کسی کی موٹر سائیکل توڑ پھوڑ دی, کسی کی کار توڑ پھوڑ دی, ایسا مطلب کیسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے اس طبقے میں اس طرح کا جذبہ کم ہے. کیونکہ اس کو یہ کہ یار رکوں گا, معافی مانگوں گا, بولے گا کہ خرچہ دے, خرچہ دوں گا تو جتنا آج کمایا نہیں اتنا میرے کو تو خرچہ دینا پڑے گا. تو خرچہ بچانے کے چکر میں اگلے کا نقصان کر کے وہ چلا جاتا ہے. مجھے برابر یاد ہے, ہم یہ امیر علیہ سنت کے ساتھ فیضان مدینہ کی طرف آ رہے تھے. گاڑی تو بریک پروف ہے, لیکن وہ گلی میں ٹرن کرتے ہوئے کسی کی گاڑی کارنر پہ کھڑی تھی. اصل میں پارکنگ کرتے ہوئے بھی آدمی سوچتا نہیں ہے کہ میں اتنا گلی کے کارنر پر گاڑی نہ کھڑی کروں کہ ٹرن کرنے والا میرا بمپر توڑ کر چلا جائے گا. یہ اس کو بھی نہیں بیچارے کو سمجھ پڑتی. ہمارے اس کا شعور نہیں ہے ٹریفک کے متعلق یا ڈرائیونگ سے متعلق یا کار یا اس کے کیوں شعور اتنا ہے نہیں, سیکھا نہیں ہے نا. چل رہی ہے گاڑی تو وہ پھر لگ گئی گاڑی, جیسے آگے گا میرے سنو تو نے محسوس کر لیا کہ گاڑی ٹچ ہوئی ہے. آپ نے اپنی گاڑی رکوا دی اور فرمایا کہ اس کی گاڑی کو لگا ہے, یار ٹچ ہوئی ہے, لگا ہے کچھ. کوئی اتر کے معافی مانگے تو مجھے اترنے دو. پھر دو اسلام بھائی تھے, وہ اترے اور اتر کے اس کے پاس گئے, جو میری اطلاع کے مطابق اس کو جا کر یہ بتایا. اس کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ میری گاڑی کو لگ گیا ہے. پھر اس کی گاڑی والے کو ڈھونڈا, اس کو کہا بھائی یہ لگ گیا, اگر آپ کہیں تو یا پھر معاف کر دے. جیسا کہ معافی کروا کر پھر فیضان مدینہ آئے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے, مجھے اسے 2-3 واقعات یاد ہے, کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے نا. آپ یوں توڑ پھوڑ کر کسی کی گاڑی آگے چلے گئے, کسی کو نقصان پہنچا کر آگے چلے گئے, کسی کو ٹکر مار کر آگے چلے گئے, اور وہ کھڑا ہوا خالی وہ بھی بیچارہ سمجھ ہی نہیں ہے, وہ اس کو لگ گیا وہ ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہوتا ہے, وہ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے. اور عجیب و غریب روڈ کی حالت تو عجیب و غریب ہوتی ہے. وہ کار والا اس شیشے چڑھے ہوئے, اسی اندر چل رہا ہے, بھی کیا پتا بج رہا ہے, اور وہ کسی کو دوست دے کر آگے نکل جائے, وہ موٹر سائیکل والا اس کو گالیاں دے رہا ہے. ارے بھائی اس کی گالی تو ہی سن رہا اپنی, اس کو تو آواز بھی نہیں جا رہی ہے تمہاری. کس کو گالی دے رہی ہے, کس کو بول رہا ہے؟ گالی دینا ویسے آرام ہے. تو یہ سارا کے سارا جو نا ہمارے اندر بردباری نہیں ہے, بردباری, صبر و تحمل. اب سڑک پر آئے, ہزاروں گاڑیاں سڑک کے اوپر, تو لگتی تو ہے نا یار. اور جو مار رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ تلافی تو کرے نا, نقصان تو پورا کرے. کسی کو لگ گیا تو اس سے معافی تو مانگو, اس کی دل آزاری ہوئی, اس کا نقصان ہوا, اس کو زخم لگے. وہ ایک واقعہ بھولتا نہیں ہے کہ ایک ویگن والا راستہ نہیں چھوڑ رہا تھا, اس کے پیچھے گاڑی کھڑی ہوئی تھی. بھولتا نہیں ہے وہ واقعہ. میں بھی دیکھ رہا تھا منظر, لیکن اب دیکھ کر نکل ہی گئے. وہ منظر دماغ میں رہ گیا
کہ وہ تو پیچھے والے جو گاڑی والا تھا وہ اتر کر ویگن میں گیا اور ڈرائیور کو زور کا مارا ہے کہ بس اس کا مارنا یاد رہ گیا. اور ڈرائیور کر کچھ نہیں سکا. سارے ڈرائیور تھوڑی کوئی ایسا مطلب کہ وہ باپ کے باپ ہوتے کہ اتر کے پھر سے بدلہ بھی لے لیں گے, مگر اس کو مارا بڑا زور کا تھا اس نے. وہ ویگن والے ہوتے بیچارے یہ ہٹتے بھی نہیں ہیں, ویگن والے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے پاس کھڑا ہونا, ان کو پتا ہے کہ 10 منٹ تک میں کھڑا ہی رہوں گا. پیچھے لاکھ ان کا ہارن بجاؤ, لاکھ ریڈیو, ویگن والے نے ہلنا نہیں, ہاتھ ہی کھڑا ہو گیا. وہ جب تک گھاس کھاؤں گا نہیں آگے بڑھوں گا نہیں. عجیب و غریب حالت ہوتی ہے. اور یہ بنتے کوئی لڑائی جھگڑے کے اسباب. اس لیے آپ کو میں کوئی معافی اور درگزر کے فضائل بیان کرتا ہوں. صلو علی الحبیب, توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ وہ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ ہے معافی. اپنے بولے میں معافی کیوں مانگوں, کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. یہی ہوتا, کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. اس کو بولو وہ معافی مانگے, کیا بگاڑ لے گا وہ, جانتا نہیں ہے میرے کو. یہ جملہ بولتے ہیں, جانتا نہیں ہے میرے کو. یہ جملہ تو فیمس ہے, جانتا نہیں ہے میرے کو. تو اپنے یہ بولتے ہیں, آج سے پہلے نہیں جانتے تھے اب جان گئے, آپ بدماش ہو. یہ کون بولتا ہے کہ جانتا نہیں ہے میرے کو؟ شریف آدمی تو نہیں بولے گا. شریف آدمی, یاد رکھیے, شریف آدمی ظلم کرتا نہیں ہے, شریف آدمی ظلم سہتا ہے. اب جو بولے کہ جانتا نہیں ہے میرے کو, یہ پہلے یوں کریں گے, جانتا نہیں ہے میرے کو, کون ہو؟ اب اس کو کیا جواب دے, کون ہے؟ بدماش ہو. یہی جواب دے گا, بدماش ہو, کہ لڑ رہے ہو, گریبان بھی کھلا ہوا ہے آپ کا, گالیاں بھی دے رہے ہو, تو تڑا بھی کر رہے ہو. معاف بھی تو کرو نا بھائی. معاف کرو تو کیا حرج کیا معاف کرنے میں؟ معاف کر دو. نقصان اللہ ثواب دے گا, اللہ اجر دے گا. ہاں, ایک نوکر ہے, اس کے مالک کی گاڑی ہے اور اس کی مالک کی گاڑی کو نقصان پہنچا, تو اب اس کی صورت الگ ہے کہ نوکر معاف کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, وہ بیس الگ ہے. مگر یہاں تو معاملہ تو صرف ڈرائیونگ کے حوالے سے دیکھیں تو جس کی عام کار ہوتی ہے, سیٹ بیٹھا ہوتا ہے, سیٹ کا کیا چلا جاتا ہے یار, تھوڑا سا مطلب کہ ٹچ ٹچ کرا کر گاڑی صحیح کروا لے گا. لیکن وہ بہت زیادتی کرتے ہیں, سائیکل والے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, رکشہ والے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ غلطی نہیں کرتے, غلطی کرتے ہیں. یہاں بات معاف کرنے کی ہے. اچھا, معاف کرے گا کون؟ سوال تو اب یہ ہے کہ معاف کون کرے گا؟ معاف کرے گا ہی وہی کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بھائی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی نہیں ہے, اس سے معافی کا مطالبہ کیسا؟ آپ کو میں نے کہا ماشاء اللہ آپ تو بہت پیارے لگ رہے ہیں, تو آپ کو برا لگے گا کیا؟ آپ کو بولے گا اس کو معاف کر دو, اس نے تمہاری تعریف کی ہے, اس نے تمہاری بہت تعریف کی ہے, اس کو معاف کر دو. کبھی بھی نہیں ہوگا. معافی ہے ہی تب کہ جب بندہ زیادتی کرے گا آپ کے اوپر, ظلم کرے گا آپ کے اوپر, ستائے گا آپ کے اوپر, تبھی آپ معاف کرو گے نا. پھر یہ کہنا کہ میں معاف کیوں کروں, میری غلطی تو نہیں, غلطی تو اس کی ہے. ارے بھائی غلطی اس کی ہے تبھی تو آپ کو کہہ رہے کہ معاف کر دو, اور اس کو کہہ رہے معافی مانگو. کہ جس کی غلطی ہے وہ معافی مانگے, جس کے ساتھ غلطی کی وہ معاف کر دے. کہ انشاءاللہ تعالی اس کی مزید برکتیں لیں گے کہ جب یہ دونوں ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اس کے بھی زبردست بہاریں کہ حضرت سیدہ موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی, اے رب اعلی عز و جل, تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ
862 صفحات پر مشتمل کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفحہ نمبر 604 تا 605 پر ہے. ایک سفر میں نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرماتے. بڑی سننے والی روایت ہے. غوث بن حارث نے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلوار لے کر نیام سے کھینچ لی. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا اے محمد اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے. تلوار اس کے ہاتھ میں تھی. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. کون بچا سکتا ہے؟ کون بچا سکتا ہے؟ اللہ. نبوت کی ہیبت سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلوار ہاتھ مبارک میں لے کر فرمایا اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. غورث گر گرا کر کہنے لگا آپ ہی میری جان بچائیے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف کر دیا. چنانچہ غورث اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا اے لوگوں میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے. سلام اس پر سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو کبائی دی. سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح غزوہ احد میں جب مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دندان کو شہید اور چہرہ انور کو زخمی کر دیا گیا مگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہ فرمایا کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں. اب غور کیجئے ہم اس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں کہ جو اس طرح معاف فرما دیا کرتے. گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں, دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ تو عادتاً بری باتیں کرتے تھے اور نہ تکلفاً اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ آپ معاف کرتے اور درگزر فرمایا کرتے تھے. اتنی پیاری ادا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی. یعنی ہمیں معاف کرنے کی عادت یہ پیدا کرنی پڑے گی اور غصے پر قابو پانا سیکھے. غصہ آ جاتا ہے, بہت غصہ آتا ہے ہم کو. گھر میں بھی غصہ بہت آتا ہے. بچوں پر جو غصہ ہوتا تھا نا بچہ تھوڑی دیر کے لیے ایسا تکیہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا وہ دوست کو جو مارتے ہیں نا بچہ کیا کرے گا ابو 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 پکارتا پکارتا چلا چلا کر سیما ہوا بیٹھ جائے گا. غصہ بہت آتا ہے. یہ جو بعض ہو گئے ٹرانسپورٹ والوں کو بھی غصہ بہت آ جاتا ہے. عمومی طور پر سب کو آتا ہی ہے غصہ, اب آ ہی جاتا ہے. وہ غصہ جس طرح نافذ کرتے ہیں نا اس کا انداز ہمارا بڑا بھیانک ہے. اور واقعی کبھی کبھی لگتا ہے کہ غصہ جس کو آیا اب وہ غصے میں یہ بات کر رہا ہے نا وہ غصہ جو اپنا اتار رہا ہے اگر اس کی مووی بنا لی جائے نا غصہ کرنے والی مووی بنا لی جائے اب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس کو بیٹھ کر اب تو دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے پوچھے گا یہ میں نہیں ہوں. ارے بھائی آپ نہیں ہے میں نہیں ہوں. اس کو یقین نہیں آئے گا یہ میں ایسا بھیانک آدمی میں ہو ہی نہیں سکتا. وہ نسیں پھول جاتی ہیں, آنکھیں لال ہو جاتی ہے, چہرہ پھول جاتا ہے اور بے اختیار کو وحشیانہ انداز میں یہ ٹوٹتا کسی کے اوپر اور مارتا. اسی طرح مرد بھی کرتے ہیں, شور کرتے ہیں. عورتوں پر جب غصہ آتا ہے ان کو کیا نہیں کرتے, جو ہاتھ میں آیا مارتے ہیں, بال سے پکڑ کے پھینکتے ہیں.
گال پر تھپڑ مارتے ہیں، ننگی ننگی گالیاں دیتے ہیں، ماں کی گالیاں، باپ کی گالیاں، اور اس کے بچے کونے میں بیٹھے سیمے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارا باپ مردانگی دکھا رہا ہے۔ آج ہمارے باپ سے زبردست مرد پورے میلے میں نہیں ہے جو ایک عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے اور مار رہا ہے، دبا دب مار رہا ہے۔ آخر اس کا بچہ بڑا ہو کر باپ کا دوست بنے گا، کیونکہ بچہ فطری طور پر ماں کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہوتی ہے، ہمدردی زیادہ ہوتی ہے ماں کی۔ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ پھر غیرت کے نام پر مارتے، ہمارے یہاں ہے غیرت، عورت نے کوئی ایسا کام کر دیا جس سے اس کی غیرت جوش کھا گیا، اب غیرت کے نام پر مار کر جان لے لیتے، جیسے واقعات آپ بھی پڑھتے ہیں کہ شوہر نے غیرت کے نام پر بیوی کو قتل کر دیا معاذ اللہ۔ اب آپ بتائیے اب یہ کیسی غیرت ہے؟ بیوی کو جلا دیا، یہ کیسی غیرت ہے؟ اس کا سر مونڈ دیا، یہ کیسی غیرت ہے؟ اس کے کان نوچ ڈالے، کیسی غیرت ہے؟ اس کا ناک کاٹ دیا، کیسی غیرت ہے؟ اس کے ہونٹ کاٹ دی، کیسی غیرت ہے؟ اس کی زبان کاٹ دی، کیسی غیرت ہے؟ اس کا ہاتھ توڑ دیا، کیسی غیرت ہے؟ اس کا پاؤں توڑ دیا، کیسی غیرت ہے؟ یہ کیسی غیرت ہے؟ اتنا ظلم کیا آپ نے ایک عورت کے اوپر، سہم کر وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب بارگاہ الہی عز و جل میں تم بھی حاضر ہوگے اور تمہاری بیوی بھی حاضر ہوگی۔ اس وقت جب یہ بارگاہ الہی عز و جل میں فریاد کرے گی، اے مولا اس سے میرا حساب لے کر دے، اس سے میرا حساب لے کر دے، اس سے مجھے ظلم کیا ہے، اس وقت کون سی شے دو گے؟ کیا دو گے آپ؟ اپنا غصہ؟ اپنا یہ غیرت کے نام پر یہ شرعی جو حدود توڑے، یہ کیا پیش کریں گے؟ نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں مظلوم کو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ جس کی کار توڑ دی، جس کی موٹر سائیکل توڑ دی، آج اس کو نہیں پتا کہ آپ توڑ کر چلے گئے، آپ تو ٹرک لے کر بھاگ گئے، گاڑی لے کر بھاگ گئے، کار لے کر بھاگ گئے، بس لے کر بھاگ گئے، اثر رسوخ کے ساتھ آپ نے اگلے کو دبا لیا، وہ دب گیا، فون کروا دیا، اس کو چپ کروا دیا، اس کو دھمکیاں دلوا دی، سب کچھ کر دیا، وہ سہم گیا، چپ ہو گیا، مانتا ہوں تم نے تعلقات، تم نے پیسے، تم نے دولت سب کا استعمال کر لیا، اس کو چپ کرا دیا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، بھئی یہ یاد رکھو، ایک دن مرنا ہے، آخر موت، مرو گے بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہوگے۔ اس دن پیشی کا دن ہے، وہ پیشی ہے، اور وہ مظلوم آئے گا تو کہے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، میری کار کے ساتھ، میری موٹر سائیکل کے ساتھ، میری سائیکل کے ساتھ، میرے گھر کے ساتھ، خود میرے ساتھ، مجھے مارا، میرا سر پھاڑ دیا، میرا منہ پھاڑ دیا، مجھے قتل کروا دیا، قتل کیا نہیں، قتل کروا دیا، میرے لیے ریکنگ کی تھی، میری جاسوسی کی تھی، سب کچھ اس دن اگلنا پڑے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ڈرنا ہے، قیامت کا دن ہے، اور ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، حساب کتاب ہے، قبر کا معاملہ ہے۔ ہم یہاں پر صرف یہ آنکھیں بند کر کے کمانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہمیں ان تمام چیزوں پر غور کرنا پڑے گا۔ اور آج ذہن بنا لو معافی مانگنے کا، اگر بیوی پر ظلم کیا ہے معافی مانگے، بچوں پر ظلم کیا معافی مانگے، چہرے پر مارنے کی تو جانور کو اجازت نہیں ہے، انسان تو پھر انسان ہے، اور ہمارا ہاتھ سب سے پہلے اٹھتا ہے چہرے کے اوپر ہے، سب سے پہلے چہرہ ذات بات ہے، چہرے پر مارنا حرام ہے، ناجائز ہے، سب سے پہلے دار کر کے چہرے پر جائے گا، اور جو زیادہ بدماش ہوگا پہلے مارے گا، یہ بھی آپ کو بتا دو، جو بڑا بدماش ہوگا پہلے مارے گا، اس کو پتا ہے اگر اس سے پہلے مار دیا تو میری بدماشی پھٹ جائے گی، یہ بڑے بدماش کی کوالٹی ہوتی ہے، بڑا بدماش سب سے پہلے مارے گا اس کو، اگر اس نے ہاتھ مجھ پر دھر دیا تو میری بدماشی کا جو غبار ہے وہ پھٹ جائے گا۔ تو ساری بدماشیاں کہاں؟ یہاں، پیسہ کہاں؟ یہاں، اثر و رسوخ کہاں؟ یہاں، سورس کہاں؟ یہاں، تعلقات کہاں؟ یہاں، سب یہی ہیں۔ کئی بدماشیاں کرنے والے، ڈرانے دھمکانے والے فالج کے مریضوں کے بستر پر پڑے ہوئے ہیں، ساری نجاستیں بستر پر ہو رہی ہوتی ہے۔ اب بلاؤ نا تعلقات کو، خرچہ کرو نا اپنے اوپر کہ فالج چلا جائے، نہیں جاتا،
ہارٹ کا پیشنٹ بن کے بیٹھ جاتا ہے, شوگر کا پیشنٹ بن کے بیٹھ جاتا ہے. بددعائیں لیتے ہیں نا کتنے لوگ, تو بددعا نہیں لگے گی. اگلا ڈر کر سہم کر بیٹھ گیا, اس کی بیوی بچے ڈر کر سہم کر بیٹھ گئے, کیا انہوں نے تمہارے لیے بددعا نہیں کی ہوگی کہ یا اللہ اس کو غارت کر دے, اس کو برباد کر دے, اس کو تباہ کر دے؟ اور جو ان کی بددعا قبول ہو گئی پھر کیا کرو گے؟ مظلوم کی بددعا سے تو ڈرو, فوراً قبول ہو جاتی ہے, جس طرح ماں کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو معاف کرنا سیکھیے اور معافی مانگنا سیکھیے. غصہ آ جائے صبر کیجیے, غصے کو بے دھڑک نافذ مت کر دیجیے کہ آپ مار سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں کچھ سامان ہے, اوزار ہے, ہتھیار ہے, اور آپ نے چلا دیا. کیا کرنا کیا ادھر سب کچھ کر آ کر, یار جانا ہے نا, کر لیا, چلو کر لیا, سب کچھ کر لیا, دولت بھی مل گئی, عزت بھی مل گئی, شہرت بھی مل گئی, سلطنت بھی مل گئی, منصب بھی مل گیا, سب کچھ مل گیا. کب تک؟ کب تک؟ آخر اسی فرد کو ایک دن کوڑا لٹھا پہنا کر اتنی سی قبر میں ڈال دیا جائے گا. کوئی سیٹھ صاحب کو کوئی سونے کی قبر میں نہیں ڈالا جائے گا. تو سیٹھ صاحب کو کوئی مطلب بوس کی کپڑا اور ریشم کا کوئی کفن نہیں پہچان دیا جائے گا, اس کو بھی وہی کپڑا وہ کوڑا لٹھا پہنا دیا جائے گا, اس کو بھی اسی طرح غسل دیا جائے گا, اسی طرح اس کو بھی قبر میں ڈال کر مٹی ڈال دی جائے گی. اب کیا کرے گا؟ دیکھیے, ہر ایک کو اپنے اس وقت کو یاد کرنا ہے. یہ وقت وہ میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو جو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے. موت اللہ کی بارگاہ میں پرسش یہ گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے. یہ خوف ہونا چاہیے کہ میں نے پرسش میں آنا ہے, میں کیا جواب دوں گا. یقین مانیں جس کو یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا, وہ اللہ سے بہت ڈرے, وہ اللہ سے بہت ڈرے. اس کی ساری چالاکیاں, اس کی ساری سازشیں, اس کی ساری ترکیبیں دری کے دری رہ جائیں گی. موت کا ایک جھٹکا اس کا نام و نشان مٹا کر رکھ دے گا. اور ہوئے ہیں اسے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے, کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ مکہ اب حصول ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے, کہیں فقر و فاقے سے آہ بکا ہے, غرض ہر طرف سے یہی ایک صدا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر, اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر, مر رہے نا روز. جب اس بزم سے اٹھ گئے لوگ اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر, تیرے پیش نظر جب ہے یہ منظر, تیرا دل یہاں پر بہلتا ہے کیوں کر. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے, کہیں فکر و فاقے سے آہو بکا ہے, غرض ہر طرف سے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا. ہم عبرت لینے والے بنے. اللہ ہمیں عبرت لینے والی آنکھ اور عبرت قبول کرنے والا دل عطا فرمائے. اور بس جو موضوع ہے ہمارا, معاف کرنا اختیار کیجیے, درگزر کرنا اختیار کیجیے, اس کے فضائل پر غور کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت انعام اور اکرام نصیب ہوں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند انداز میں نے آپ کو عرض کیے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا. آپ ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے.
ایک دم ایک بدوی یعنی عرب شریف کے جو دیہاتی تھے نے آپ کی چادر مبارک کو پکڑ کر اتنے زور سے اتنے زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر چادر کے کنارے سے خراش آ گئی. وہ کہنے لگا اللہ عز و جل نے کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم دیجئے کہ اس سے مجھے کچھ مل جائے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے, پھر اس سے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا. اب غور کیجئے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو اس نے اخلاق کتنا پیارا تھا کہ تکلیف دی, کھینچا, خراش پڑ گئی, آپ مسکرا دیے. ہم کو مسکرانا آئے گا اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھیں گے, اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے, آنکھیں پھاڑ کر دیکھیں گے. اور وہ جھگڑے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دے, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درگزر فرماتے تھے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالی قیامت کے روز اس کا حصہ بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی آقا وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو, اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. یہ دیکھیں حساب آسانی کے ساتھ ہونے کی تین بشارتیں. ایک اور بشارت بھی ہے. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور ذی شان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نے ارشاد فرمایا, جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں, اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کرے, اور جو اسے محروم کرے یا اسے عطا کرے, اور جو اس سے قطع تعلق کرے یا یہ اس سے ناتا جوڑے. یہ تین سارے معاشرے کو خوشگوار بنانے کے مدنی پھول ہیں کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. ہمارے جو رشتہ داری ہم توڑ کو بیٹھے ہوئے ہیں, خاندان کے خاندان اجڑے ہوئے ہیں, ملنا ہی نہیں ہے. ناراضگی وجہ شادی میں دعوت صحیح نہیں دی تھی, وجہ یہی ہوتی ہے, یا گئے تھے تو عزت نہیں دی تھی, کھانا نہیں پوچھا تھا, میں نے 4 کی دعوت دی تھی تو 2 کی دعوت دی تھی, اکیلے کو بلا لیا, حج پر آئے ہدیہ صحیح نہیں دیا, شادی بھی تھی سامان کچا پکا دے دیا. ہمارے لڑائی جھگڑے یوں ہیں, اور کو ہمارے لڑائی جھگڑے کیا ہیں؟ نفسی انا, اور یہ انا ہے کہ ہماری فنا ہوتی نہیں ہے, اڑی ہے. اور ایسی بعض اوقات خاندان میں مسئلے ہیں, یہ بڑے جو لوگ ہوتے ہیں یہ لڑتے ہیں, آپس میں لڑتے ہیں, پھر بچوں پر خبردار ماموں کے گھر گئے تو ٹانگیں توڑ دوں گا, گیا ماموں بھی زیر ہے, میں باپ کی بات ماننی ہے, ماموں سے قطع تعلق بھی نہیں ہونا, خبردار اگر پھوپھی کے گھر پاؤں رکھا تو ماں کہے گی خبردار خالہ کے گھر گیا تو, جبکہ ماں کے بعد بڑا مقام خالہ کا ہے. ارے آپ لڑے ہو دوستی کر لو. اب بعض اوقات بچوں کی تربیت کچھ اس طریقے کی ہوتی ہے کہ وہ بالکل وہ بھی سیریس لے لیتے ہیں, اور چچا سے بات چیت بند کر دیتے ہیں. آپ نے ہمارے والد صاحب کے ساتھ یہ کیا تو وہاں چچا بولتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, تو تایا اور چچا میں جھگڑا ہو گیا ہے, 2 سگے بھائی میں جھگڑا ہو گیا. اب یہ 2 جھگڑا جو سگے بھائیوں میں ہوا یہ منتقل ہوا ان دونوں کے بچوں میں. اب وہ دونوں جو چچا زاد بھائی ہیں ان میں لڑائی پیدا ہوئی, دشمنی, بیٹیوں میں دشمنی, خاندانوں میں دشمنی. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو لڑے بڑے, اگر یہ میرے اس وقت چینل پر ہیں سن رہے ہیں, اب لڑ لیا, ٹھنڈے ہو گئے, وہ دل بھی ٹھنڈ پہ گئی, میں لڑا ہوں اس سے نا, لڑا ہوں اس سے,
وہ ذلیل ہوا ہے، وہ بے عزت ہو گیا فلاں. پتہ چلتا ہے کہ وہ جس سے میں لڑا تھا وہ کہ بے عزت ہو گیا تو دل میں ٹھنڈ پہ جاتی ہے، اور اچھا ہو گیا، وہ اس کے ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا. ایسا مطلب کہ مزاج ہے قوم کا، ایسا مزاج ہے. تو اب لڑے نا، لڑ گئے، لڑے 40 سال ہو گئے، اب لڑے، مرے گئے نا، مر گئے، انتقال ہو گیا آپ کا. اب آپ قبر میں چلے گئے، اب آپ قبر میں چلے گئے. جو بیج آپ نے نفرت کا بویا، آج وہ نفرت کا بیج آپ کی اولاد میں. سوچتا ہوں کہ اس کا کیا انجام کیا، اس کو پوچھا گیا تو کیا جواب دے گا. یہ جو رشتے توڑ کر چلا گیا، خاندان کو اجاڑ کر چلا گیا، اس میں بعض تو بہت ہولڈنگ پاور ہوتا ہے نا ان کے پاس، بڑی ان کی مطلب کہ ٹور ہوتی ہے، یا تو عمر بڑی ہوتی ہے، آواز بڑی ہوتی ہے، بعضوں کا پیسہ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ رکھ رکھاؤ ان کا اچھا ہوتا ہے، نہیں ملنے دیتے. نہیں، خبردار کوئی گیا تو بائیکاٹ پہ بائیکاٹ. ارے بھائی کیا ہو گیا یار، کیا دنیا میں لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ ارے محبتوں کے لیے وقت نہیں ملتا تو نفرتیں کہاں پھیلاتے ہو یار؟ یا محبتیں نہیں کر پا رہے ایک دوسرے سے، پیار نہیں کر پا رہے ایک دوسرے سے، عزت نہیں کر پا رہے ایک دوسرے کی. بھائی لڑ رہے ہیں، بہنیں لڑ رہی ہیں، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، باپ بیٹے لڑ رہے ہیں یار. کمال ہے. میں تو بیٹے پہ غور کرتا ہوں کہ لڑ کر باپ سے چلا گیا. آپ بیٹا چلا جاتا لڑتا، میں باپ سے لڑ کر آیا ہوں، بڑا 30 بار خاں بنا ہوا ہے، باپ سے لڑ کر آیا ہوں. باپ بھی کوئی لڑنے کی چیز ہے کیا؟ باپ کو لڑنے کی چیز ہے؟ باپ سے کبھی وہ لڑتا ہے؟ باپ کے گلی کا دوست ہے تمہارا کہ باپ سے لڑ کر آیا ہوں، باپ کو پڑوسی تھا جو باپ سے لڑ کر آیا ہوں، باپ کو تمہارا بزنس پارٹنر تھا جو باپ سے لڑ کر آیا ہوں. یہ کہتے ہیں تمہاری زبان لٹک نہیں گئی کہ میں باپ سے لڑ کر آیا ہوں. اس سے پہلے اس لیے اس سے بڑا کیا تھا کہ تم ایک دن بولو کہ میں باپ سے لڑ کر آیا ہوں. باپ سے بھی کوئی لڑتا ہے کیا؟ آپ کچھ سوچو، باپ سے کبھی کوئی لڑتا ہے کیا؟ باپ کے لڑنے کے لیے، باپ کے بدتمیزی کرنے کے لیے، باپ کیا مطلب کہ آپ کی 2 باتیں سننے کے لیے، ارے باپ ہے. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ باپ کے آگے بھی نہ چلو، کہ یہ بھی بے ادبی ہے. ارے جس کے آگے چلنے کو منع کیا گیا ہے تم اس کے آگے زبان چلا رہے ہو. جس کے آگے چلنے کو منع ہے اس کے آگے زبان چلانا. باپ زیادتی کرتا ہے، باپ ظلم کرتا ہے، تب بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اگر تو ظلم کرے، اگر تو تم پر ظلم کرے، پھر بھی اولاد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے آگے بد اخلاقی کرے. یہ ہماری مطلب کہ معاشرہ عجیب و غریب ہو گئے. ہم کہتے ہیں دنیا میں امن نہیں ہے، میں کہتا ہوں آپ کے گھر میں امن ہے، چلو بات کرو، آپ کے گھر میں امن ہے. ارے گھر کی 4 دیواری میں امن نہیں لا سکتے، کیوں ساری دنیا پر بحث کرتے ہو بھائی؟ لاکھوں کروڑوں جو مختلف قومیں رہتی ہیں، اپنے گھر میں آپ کے 2 بیٹوں میں امن نہیں ہے. یہ 18 20 سال کے بیٹے آپ کے لڑ رہے ہوتے ہیں، نہیں لڑتے. یہ بھائی بہن لڑ رہے ہوتے نہیں لڑتے، میاں بیوی لڑ رہے ہوتے. یہ 5-6 افراد پر مشتمل جو ایک آپ کا چھوٹا سا مکان ہے، چھوٹی سی جو آپ کی ریاست ہے، جس میں یہ آپ جو ریاست کے حکمران ہے، اور یہ 6-7 آپ کے رعایا ہے. آپ اس ریاست کے حکمران اور یہ آپ کی 6-7 کی رعایا امن قائم کر کے بتائیں گھر میں کتنوں کے گھر میں امن ہے؟ خاندان میں امن نہیں ہے. اس کی جو مجھے جو بنیادی وجہ نظر آئی ہے، درگزر کا جذبہ نہیں ہے، معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے، صبر نہیں ہے. ہر کوئی جیسے کو غصے میں، ایسا تو ہر کوئی غصے میں ہے. ارے وہ مسکراؤ تو صحیح یار. آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، مسکرا تو یار. اگر کسی نے اگر آپ کو مار بھی دیا ہے تو مسکرا کر دیکھ لو اس کو، کیا چلا جائے گا بھائی؟ آخر ہم حنفی ہیں. ہمارے امام اعظم کی شان تو دیکھو کہ کسی نے بڑے راستے میں تھپڑ مار دی، امام اعظم کو بڑے راستے میں تھپڑ مار دی. ارشاد فرماتے ہیں، مختلف اس کے مضمون عرض کر رہا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہوں تو میں تجھے بھی قاضی کے پاس پیش کر کے سزا دلوا سکتا ہوں، مگر سن، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز اگر نعمان کو کوئی مقام عطا کیا، آپ کا نام نعمان تھا،
تو تجھے جنت میں لے کر جاؤں گا. مارنے والے کو تیرے جنت میں لے کے جاؤں گا اور ہم اس کو بخار بھی نہ دیں اپنا. اور وہ بخار بھی نہ دے. تجھے مارا میرے کو, مجھے مارا, جانتا نہیں ہے. پہلا جملہ یہی ہے, جانتا نہیں ہے. تو سارے اپنی جان پہچان لگانے میں لگے ہوئے ہیں. اور اچھا خاصا شہر, اچھا خاصا ملک, اچھے خاصی قومیں ایک دوسرے سے جنگ و جدل میں لگی ہوئی ہیں. کوئی زبان پر لڑ رہا ہے تو کوئی زمین پر لڑ رہا ہے, کوئی سیٹ پر لڑ رہا ہے تو کوئی دولت کے لیے لڑ رہا ہے, یہاں تک کہ پیسنجر کے لیے لڑ رہا ہے. پیسنجر کے لیے لڑتے ہیں. ارے 4 پیسنجر آگے کھڑے ہیں, اس کے لیے لڑ رہے ہیں. پیسنجر بھی کو لڑنے کے لیے یار, یہ کیا ہو گیا؟ وہ بس کے اندر پیسنجر لڑ رہے ہیں, اس کے پاؤں پہ چڑھ گیا, دیکھتا نہیں, اندھا ہے. پہلا جملہ یہ ہوتا, اندھا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے گزر رہے تھے تو کوئی موٹا ہوا تھا, اس کے پاؤں پہ ٹھوکر لگ گئی. اس نے بھی کسی طرح کا جملہ کہا کہ دیکھتے نہیں ہو, نظر نہیں آتا, اسی طرح کا جملہ کا. قربان ہو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. فرماتے ہیں کہ نظر تو آتا ہے, غلطی ہو گئی. ہمارے پاس ہے ایسا جواب. اب اندھا ہے تو کیا ڈائریکٹ دھکا دے دے, دیکھ تیرے کو دھکا دیا, اندھا ہوں تو دھکا کیسے دے دیا. لڑتے بہانا چاہیے, ایسا لگتا ہے کہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. بہانا چاہیے, کوئی بہانا, کوئی چھیڑے میرے کو آج گھر سے جیسے قسم کھا کر نکلے کہ جو سب سے پہلا آدمی چھیڑے گا مجھے لڑوں گا. پتہ نہیں کیا مزاج ہے ہمارا, لڑنے کا ہی مزاج ہے, جھگڑے کا ہی مزاج ہے, الجھنے کا ہی مزاج ہے. گھر میں میاں بیوی کا بھی یہی ہے. اگر شوہر نے 2 باتیں سنا دی, بیوی بھی موڈ میں بیٹھی ہوئی ہے, یہ 2 سنائے گا میں 4 سناؤں گی, وہ 4 کہے گا میں 8 سناؤں گی. شوہر بھی پھر ذہن بنا کر بیٹھا ہے کہ میں بھی 1 درجن پوری کروں گا میں. اور تب بالکل یہ نظام ہے. اگر آپ کو اختلاف ہے تو بولو. شاید ہی کوئی بس ایک روٹ سے دوسرا روٹ پورا کرتی ہے اور اس سے پیسنجر لڑتے نہ ہو. اب ایسا ہے نہیں ہے, تقریباً میں جنرل بات کر رہا ہوں, لڑتے ہی ہیں. وہ سیٹ خالی ہوئی, اگلا بیٹھ کے جائے گا, میں پہلے کھڑا ہوں, پہلے میں بیٹھوں گا. ارے بھائی میں پہلے میں بیٹھوں گا. سیٹ پہ جھگڑا ہو گیا. ارے بھائی کو ملک کی سیٹ تھوڑی ہے, یہ بس کی سیٹ ہے, اس پر کیا جھگڑتے ہو یار. معاف کر دو, بیٹھ لے دو اس کو یار, اگلے تمہیں سیٹ مل جائے گی یار. ایسا نہیں کرو بھائی, معاف کرنا اختیار کرو, معاف کرنا اختیار کرو, معاف کرنا اختیار کرو. یاد رکھیے حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا, اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا. معاف کرنا اختیار کیجئے, بلکہ یہ عادت بناتے ہیں. یہ جملہ بولنے کی عادت پیدا کیجئے. کون سا؟ مجھے معاف کر دیجئے. یہ نہیں نکلتا زبان سے, ابھی تو نکلے گا, اب کچھ چھیڑے تو پھر نہیں نکلتا. نکلے گا کیسے نکلے گا؟ نکالو تو صحیح, سنو, میں بھی تو سنو, یہ کیسے بولتے ہیں مجھے معاف کر دیجئے, مجھے معاف کر دیجئے. ایسا مجھے معاف کر دیجئے, مجھے معاف کر دیجئے. معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک تو یہ معاف کرتا ہے کہ نہیں, یہ نہیں, مجھے معاف کر دی. تو اگلے کو اگر واقعی تکلیف ہوئی تو کہے گا یار کس چیز کی معافی مانگتے بھائی, مجھے تکلیف ہوئی ہے, مجھے معاف کر دیجئے. آپ نے مجھے بہت ستایا ہے یار, دیکھو ابھی میں شرافت سے معافی مانگ رہا ہوں, معاف کر دو یار. وہ مجھے اس دن بیان میں کہا تھا معاف کی مانگ لینا بھائی, میں معافی مانگ رہا ہوں, تم تو جوتوں سمیٹ آ رہے ہو, جا نہیں معاف کیا کر لے گا. اب گئی پھر بھینس پانی میں, اب کیا کریں گے. یہ عجیب ٹیمپر نہیں ہے ہمارا, فوراً مطلب کہ اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں. کوئی نہ بردباری نہیں ہے, ضبط نہیں ہے, صبر نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے. اچھا بھائی آپ کے پاؤں پکڑ لیتا ہوں, مجھے معاف کر دو یار, خدا کے واسطے معاف. دیکھو یار میں مروں گا, آپ بھی مرو گے, معاف کر دو. تو یوں ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا انداز اچھا ہوگا انشاءاللہ عز و جل, دنیا بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی. اب آپ بتاؤ سب ایک دوسرے اگر معافی مانگنے والے ہو جائیں, مدینہ ہو جائے نا, کوئی لڑ ہی نہیں رہا ایک دوسرے سے, انتظار کر رہے ہیں کوئی لڑے. انتظار کرنے والے بھی ختم ہو جائیں گے, لڑانے والے بھی ختم ہو جائیں گے. بعض اوقات لڑانے والے ہوتے ہیں, اس لیے تو نعرہ لگاتے ہیں محبتوں کا چور, یہ لڑانے والا ہوتا ہے, یہ لڑانے والا ہوتا ہے. ہم آفس میں جا کر بیٹھیں گے, فوراً کو کان میں آ کر بولے اس نے آپ کے بارے میں یہ بولا تو یہ بولا تھا, فون اٹھائیں گا, تو نے یوں بولا تھا, تیری ایسی کی تیسی.
دیکھ لیں گے. ارے بھائی تو سوچو صحیح، یہ بولنے والا کون تھا؟ چگل خور نہ ہو، یہ تو لڑانے والا آدمی ہے. گھر میں بھی جو میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں ان میں بعض اوقات 20 کا کوئی فرد ہوتا ہے جو لڑا رہا ہوتا ہے. تو یہ ان چیزوں سے بچنے کی عادت پیدا کرے. اب یہ ماحول کی برکت نصیب ہوگی تو سب سیکھ جائیں گے. ایک آدھ بیان میں تو کچھ کیا ترکیب بنے گی؟ ترکیب بنے گی کہ آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے اور ضبط کرنے کی عادت پیدا کیجیے. میں آپ کو ضبط کرنے کا ایک مدنی نسخہ ایک چھوٹا موٹا سا عرض کرتا ہوں. جس کے بچے ہو نا اس کے لیے ایک مدنی پھول ہے. بچے بڑا ستاتے ہیں، یہ ہے نا، یہ پھینکیں گے وہ پھینکیں گے، یہ برتن گرا ہے، ٹھا ٹھو، موڈ صحیح نہیں ہے، آئیں گے چڑھیں گے. اب بچہ اگر چڑھ کر آیا آپ کے اوپر، آپ کو گھومید ہوئی ہے، آپ ضبط کریں. کیونکہ بچے پر جتنا قابو ہے نا اتنا باہر والے پر نہیں ہوتا. وہ جو کریں گے وہ اس سے کھانی ہے، ماری کھانی ہے، وہ تو کرنا کچھ نہیں ہے. اس کا وہ کام ہی یہی رہے گا میں مار کھا لوں گا. اب آپ مت مارے اس کو اور چپ ہو جائیں، چپ ہو جائیں. آپ یقین مانیے انشاءاللہ عز و جل یہ جو آپ چپ رہ رہے ہیں نا، یہ آہستہ 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 یہ آپ میں ضبط کرنے کی عادت پیدا ہو رہی ہے. یعنی پہلے آپ نے 5% عادت تھی ضبط کرنے کی، 5% تک آپ نے ضبط کیا، اس کے بعد آپ لے گئے. یہ 5 سے 7، 7 سے 10، 10 سے 20، 20 سے 30، 30 سے 40، 40 سے 60. یہ نا بچوں کی، پھر بچوں کی امی یہ ٹیڑھی چلے گی، یہ ہم کو سمجھایا گیا، یہ ٹیڑھی چلے گی. اب یہ ٹیڑھا پن دکھائے گی ضرور. اب یہ ٹیڑھا پن دکھائے تو ہمیں ضبط کرنا ہے. یہ آتے ہی اس نے بالفرض کے آپ پر برسات کر دی. دودھ نہیں رہا، دودھ کا کہا تھا، اب آپ کا پسینہ بہ رہا ہے، اس کو دودھ یاد آ رہا ہے. اب عورت ہے نا، کیا کر سکتے ہیں؟ مرد تو نہیں ہے نا، عورت ہے تو اس کو عورت مانو نا، یہ عورت ہے. اب دودھ نہیں لائے، دودھ تو لے آتے، اب چپ رہے. آپ چپ نہیں، جانتا ہوگا آپ کو چپ رہنا بڑا مشکل، آپ چپ رہے. اور اگر اللہ توفیق دے تو مسکرا دیں. بھول گیا بھول گیا. آپ سامنے سے فائر ہوگا، بھولنے کی بات تھی. اب بھی تھوڑی دیر پہلے تو فون کیا تھا دودھ بھی آنا، بھول گئے. اور کہا آپ کی تو عادت ہی ہے کہ بھول جاتے ہو. اب دعا کرو صحیح ہو جائے. بھیا ہم کر سکتے نہیں کر سکتے، کر سکتے نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے ہم. مشکل ہے تو ثواب بھی تو اتنا ہے نا. مشکل ہے ثواب تو دیکھو کہ آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہو گئے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف پایا. فوراً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست منور تھام لیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ہاتھ کو جلدی سے پکڑ لیا. پھر فرمایا عقبہ دنیا اور آخرت کے افضل اخلاق یہ ہے کہ تم اس کو ملاؤ جو تمہیں جدا کرے، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، اور جو یہ چاہے کہ عمر میں درازی اور رزق میں کشادگی ہو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ یعنی اچھا کرے. تو اچھا سلوک کریں گے تو یہ تو برکت والی چیز ہے. تو یہ مطلب کہ ہوتا ہے بعضوں کا گھر میں آدمی تھکا ہوا آتا ہے، گرمی ہوتی ہے، لائٹ بھی گئی ہوئی ہوتی ہے، ہم بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ عورت بھی تو دن رات کام کر ہی رہی ہوتی ہے نا گھر کے اندر. وہ تھوڑی کوئی ساری بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ناخن نہیں کاٹ رہی ہے کہ پورا دن بیٹھ کر اپنے وہ، اور وہ کام کر ہی نہیں رہی ہے. بچے سنبھالتی ہے، کھانا پکاتی ہے، صاف صفائیاں کرتی ہے. تو اس کے بھی بڑے 10 قسم کے معاملات ہوتے ہیں. اور واقعی بچے پالنا اپنے دنیا میں اتنا بڑا ٹرانسپورٹ چلا سکتے ہیں، ایک دن بچے نہیں پال سکتے. کر لو مقابلہ. ایک دن مرد گھر میں بیٹھتا ہے 4 بچے لے کر، وہ 40 بسیں سنبھال لے گا، 4 بچے نہیں سنبھال سکے گا. ہے یا نہیں ہے؟ یہ عورت کا حوصلہ ہوتا ہے، یہ بچے سنبھال لیتی ہے. یہ ایک مطلب مشاہدے کی تجربے کی بات ہے. تو بچے کا رونا دھونا، اس کو غصہ نہیں آ رہا ہوتا، بچے کے اوپر آ رہا ہوتا تو نکال دیتی ہے. وہ بچہ تک کیا بن جاتا تھوڑی دیر کے لیے، اس کے لیے چپ ہو جائے. بچہ مانے کہ نہیں مانے، اس کو غصہ نکالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی نرمی عطا فرمائے. البتہ جو بیوی اس طرح شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے وہ گناہگار ہوتی ہے. شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی بیوی کو اجازت نہیں ہے، یہ بدتمیز بیوی ہوتی ہے.
اور اچھی نہیں ہوتی ہے، یہ عورت اچھی نہیں ہوتی جو شوہر کے آگے زبان چلاتی ہے، یہ اچھی ہوتی ہی نہیں ہے. اور اچھا شوہر وہ ہے جو اس نے اخلاق کا پیکر ہو، نرمی کرنے والا ہو. تو انشاءاللہ نرمی کریں گے، نرمی کریں گے انشاءاللہ. گھر، معاشرہ، ہر جگہ امن ہی امن ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، مدنی انعامات کا عامل بنائے، مدنی چینل دیکھتے رہنے اور دیکھنے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، مکرم بہر خاک مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.